اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کے اتحا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں اور اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب متر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ بس یہی دعا کرتے ہیں، یہی توقع ہے، یہی امید ہے کہ اس مہینے میں جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام عبادات کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں من شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کا انجمن کا ہمارا موضوع ہے بعد رمضان، یعنی کہ آفٹر رمضان۔ بعد رمضان کیوں؟ اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے مبارک مہینے کے بعد، کہ فوراً بعد ہی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے شوال کا چاند نظر آتا ہے، ایک دم سے ایک طرح سے گویا کہ برکتیں، رحمتیں ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ وہ جو رمضان کے پورے مہینے میں جو جوش، جو خروش رہتا ہے عبادت الہی میں، تلاوت کلام پاک میں، ذکر اللہ میں، جہاں پر ہر وقت صبح شام کلام پاک کی صدائیں کی تلاوت گونجتی رہتی ہے، ایک دم سے گویا کہ سناٹا چھا جاتا ہے۔ خود کا جائزہ اگر ہم لیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جاتی ہیں اور ایک وقت گویا کہ یہاں تک کہ وہ عبادتیں رک بھی جاتی ہیں۔ ایسا کیوں؟ اسی کیوں کا سوال ہم آج کی اس مجلس میں، آج کی اس انجمن میں اس پر ہم بحث کریں گے، اور ہمارے خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مسجد طیبہ کانفکو کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عمران سیالوی چشتی دامت برکاتہم عالیہ۔ اور آئیے بلا تاخیر اس اہم موضوع پر ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ، آپ کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ حضرت قبلہ، آپ کا رمضان کیسے گزرا؟ الحمدللہ بہت اچھا، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس یہی دعا کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ اللہ رب العزت ہماری تمام تر عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ حضرت قبلہ، ہمارا موضوع ہے رمضان کے بعد رمضان۔ یقیناً رمضان کا مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص، وہ انسان جس نے اس مہینے کو پا کر اس کا حق گویا کہ ادا کیا، اور کہہ سکتے ہیں کہ کم نصیب ہے وہ انسان جس نے رمضان پا کر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ذکر العالمین والسراج العارفین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ تھا جس میں ہر طرف برکتیں، رحمتیں، یقیناً کہ ہر لمحہ ہمارے لیے سعادتوں والا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی مہینے کا ذکر نہیں فرمایا۔ واحد ایک رمضان شریف کا مہینہ ہے جس کا ذکر فرمایا، اور اس نام رمضان شریف کا جو نام ہے اس کو عنوان بنایا، کہ جس طرح بندہ کوئی تقریب سجاتا ہے اس کے اندر ایک عنوان رکھتا ہے،
ایک ٹاپک کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے کا ذکر نہیں فرمایا، صرف رمضان شریف کا ذکر فرمایا۔ بالکل بالکل صحیح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے، یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان شریف کے مہینے میں کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں نازل فرماتا ہے اور کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، تو فرمایا کہ جولیاں پھیلا کر یہ دعا کریں کہ یا اللہ سارا سال رمضان شریف کا مہینہ رہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی حیات مبارکہ میں، حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ اینڈ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر بلایا اور ہمیں تاکید کی کہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ تمہارے اندر آ رہا ہے، تمہارے درمیان آ رہا ہے، یہ ایک مہمان ہے تمہارے درمیان چند دنوں کے لیے، اس کے بعد لوٹ جائے گا۔ یہ تم پر جو ہے وہ آتی ہے بات کہ آیا آپ اس کے اندر کتنی عبادت کرتے ہیں اور کتنا اپنے رب کو مناتے ہیں۔ اور رب تو اتنا کریم ہے کہ وہ بندے کو چانس دے رہا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار بندہ ہے تو اس کو چانس دے رہا ہے، کیوں کہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، اور ماں اپنی اولاد سے صرف اس لیے محبت کرتی ہے کہ اس نے اس کو جنم دیا ہے، اور رب تو وہ ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے بندے کو بنایا ہے، بندے کو پیدا کیا ہے، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ فرما رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میں رب ہوں، میں رحمان ہوں، اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، اور میں نے اپنے محبوب کے صدقے اس کے سارے دین کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ سارے دین کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کو ایک چانس عطا فرمایا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں استغفار کرو، التجا کرو، آؤ یہ وہ لمحہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ صبح اٹھنا، وہ سحری کی رونقیں، وہ تلاوت قرآن کا سکون، کیا بات ہے، وہ سارا دن اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا کہ کہیں زبان سے بد اخلاقی نہ ہو جائے، اور سارا دن احتیاط کرتے ہوئے افطار کے ٹائم پر جو ہے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ سارا دن میری رضا کے لیے میری خاطر بھوکا رہا، لہٰذا جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر جب افطار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ تراویح کی نماز، پھر رات بھر جو ہے وہ عبادت کرنا، پھر تہجد کے لیے اٹھنا۔ گویا کہ رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے، کوئی لمحہ، کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ جس میں عبادت نہیں ہے۔ گویا کہ آپ جب سو بھی رہے ہیں تب بھی عبادت میں ہے، کیوں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب اٹھیں گے، سحر کریں گے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلے دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ تو گویا رمضان شریف کے مہینے میں ہمارا ہر عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، کہ جس طرح ذی الحج کا مہینہ ہے تو مخصوص دن ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو ہمیشہ نازل ہوتی ہیں، لیکن ذی الحج میں خاص وہ دن جن میں حج ہوتا ہے، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اسی طرح عاشورہ کے دن ہیں، دیگر جو بڑی سعادتیں ہیں، راتیں ہیں، ان میں عبادت ہوتی ہے، لیکن رمضان شریف واحد وہ مہینہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ ہمارے لیے عبادت ہے، اور ہر لمحہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور رب پکار رہا ہے میرے بندے آ جا، اب بھی تیرے پاس چانس ہے، اب بھی تیرے پاس ٹائم ہے، آ جا مجھے منا لے، مجھے راضی کر لے، تیرا کام میری بارگاہ میں آنا ہے، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے اور نوازنا میرا کام ہے، میری بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ یہ جو عظیم مہینہ ہم سے اب رخصت ہو چکا ہے، جو اس کے اندر ہم نے خاص طور پر عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کو اپنے اندر ہمیشہ برقرار رکھیں، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہ پاور ہاؤس ہے، انرجی پلانٹ ہے، کہ ہمارے روح کو جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں جو ہے وہ پاور دے رہا ہے، ہماری روح کو اسٹرانگ کرتا ہے، لیکن اب اس اسٹرانگ جو روح ہو جاتی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اس کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے، کہ وہ عبادتوں کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ عبادتیں بڑھنی چاہیے۔
رب کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے۔ یقیناً حضرت قبلہ آپ عبادتوں کی بات کر رہے ہیں، یقیناً جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا خوش نصیب ہے وہ جس نے یہ موقع حاصل کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، اور کم نصیب جس نے یہ فائدہ ہاتھ سے کھو دیا۔ جی بلکہ شروع سے کئی پروگراموں میں جب ہم نے پروگرام کیے ہیں رمضان کے متعلق، تو ہر بار بس یہی جو علماء کرام بھی تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی یہ بھی کہا کہ رمضان کو اس طرح گزاریں کہ گویا کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، کیونکہ پتہ نہیں کہ اگلے سال ہوں یا نہ ہوں۔ بالکل ایسا ہی۔ جب تو عبادتوں کی بات اگر آپ کر رہے ہیں حضرت، تو جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان کے فوراً بعد یا پھر آہستہ آہستہ جیسے دن گزرتے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ عام عبادات سے انسان گویا کہ غافل ہوتا ہے۔ جی ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کلام پاک کی جو کثرت ہوتی تھی رمضان کے مہینوں میں، رمضان کے مہینے میں، وہ تلاوت اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ کہیں کہیں پر تو یہ بھی دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک جیسے ہی رمضان کا چاند گیا، شوال کا نکلا، قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر اس کو الگ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ٹینڈنسی، یہ رجحان ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ جی اب جو نیک اور صالح متقین پرہیزگار لوگ ہیں وہ جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو بھی وہ عبادت سے غافل نہیں ہوتے بلکہ برقرار رہتے ہیں۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو شیطان ابلیس قید ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور جب وہ آزاد ہوتا ہے تو بندے کو ورگلاتا ہے، بندہ پھر اس کے جانسے میں آ جاتا ہے کہ جس طرح ایک بندہ ہے اس نے سارا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، رمضان کا سارا مہینہ روزہ رکھا، تہجد کی نماز پڑھتا رہا، اب جب عید کا دن آتا ہے نماز فجر پڑھتا ہے، پھر نماز فجر کے بعد جب نماز عید پڑھ کر گھر جاتا ہے، اب جب نماز ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کو ورگلاتا ہے کہ سارا مہینہ تو عبادت کرتا رہا ہے، آج ٹھہر جا، آج کا دن ریسٹ کر لے، کل سے پڑھ لینا۔ اور بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے کہ ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے سارا سال جو ہے، سارا مہینہ جو ہے وہ عبادت کر لی ہے، یقیناً رب راضی ہو گیا ہے۔ جی جی اب وہ ریسٹ کرتا ہے اور اس طرح اس کا ایک دن گزر جاتا ہے۔ جب اگلے دن صبح نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو اب دوبارہ شیطان اس کے پاس جاتا ہے، اس کی تلیوں کا مساج کرتا ہے، اس کو مسلتا ہے۔ جب اس کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر اس کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ ہاں روزانہ تہجد بھی پڑھتا رہا ہے، نماز فجر بھی پڑھتا رہا ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا ہے، آج ٹھہر جا، کل سے نماز فجر پڑھ لینا۔ جب وہ ایسا کرتا ہے اب وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور پھر شیطان اس پر ایسا وار کرتا ہے کہ اسے دین سے، نماز سے، عبادت سے غافل کر دیتا ہے، اور یوں اس طرح وہ عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ایک دن کٹتا ہے تو اس طرح کرتے 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 جو اس نے سارا مہینہ محنت کی تھی، اپنے رب کو منایا تھا، اب سارے پر پانی پھر جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو میں نے عبادت کی ہے، تھوڑی بھی کی ہے، تو میں اس پر برقرار رہوں، اس کو جس انداز سے میں نے کیا ہے بس مجھے میرے رب کا قرب حاصل رہنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں رہنی چاہیے کہ جو سارے مہینے کے اندر میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر میں نے سب سے پہلے عمل کرنا ہے۔ کہ جس طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بیان کیا جاتا ہے، آپ نے 10 سال گزر گئے کبھی لذیذ کھانا نہیں کھایا، 10 سال کے بعد ایک دن شوال کا چاند نظر آیا تو آپ کے دل نے چاہا کہ آج لذیذ کھانا کھایا جائے، تو آپ نے اپنے دل سے کہا کہ لذیذ کھانا ایک شرط پہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ آج رات 2 رکعت نماز نفل میں پورے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پورا قرآن کریم 2 رکعت نماز نفل میں سنانا ہے۔ نفس آمادہ ہو گیا، دل آمادہ ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ جب آپ نے ساری رات میں 2 رکعت نماز نفل کی صورت میں قرآن کی تلاوت کر لی، اگلے دن نماز عید پڑھی تو آپ کے سامنے لذیذ کھانا رکھا گیا، آپ نے اس میں سے ایک نوالا اٹھا کے اپنے منہ کے قریب کیا
تو آپ کے اندر سے آواز آئی، اے بندے، اے ذوالنون مصری سارا سال 10 سال سے میری مخالفت کر رہا ہے اور آج میں جیت گیا ہوں، ذوالنون مصری ہار گیا ہے۔ جیسے ہی آپ کے کانوں میں یہ سوال اٹھتا ہے آپ فوراً نوالے کو رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھنے والے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ کو کھانا چاہیے تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نفس یہ کہتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں اور ذوالنون مصری ہار گیا ہے، تو لہٰذا آپ نے رکھ دیا۔ وہ رات گزرتی ہے تو اس رات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے کی خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم نے اعلیٰ کھانا تیار کیا ہے لے جاؤ ذوالنون مصری کے پاس اور جا کر کہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ ہے، اور یہ کہو کہ نفس کو کچھ کھلا دو۔ جب وہ اگلے دن ذوالنون مصری کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ذوالنون مصری اسے سوال کرتے ہیں کہ میں نے کل تو لذیذ کھانے چھوڑ دیا تھا، آج میں کیسے کھا لوں؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ وہ کھانا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آج میں تھوڑا نہیں کھاؤں گا بلکہ سارا کھاؤں گا، کیوں کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے اکابرین اور ہمارے سلف الصالحین کا طریقہ کار ہے کہ عبادت کو پختگی کے ساتھ پکڑ کر رکھو۔ اصل جنگ اپنے نفس کے ساتھ کرو، اپنے نفس کو مارو۔ جب نفس یہ کہے کہ آج نماز نہیں پڑھنی، اس دن ضرور پڑھو۔ جب نفس یہ کہے کہ آج یہ اچھا کام نہیں کرنا، اس دن ضرور کرو۔ اور جب وہ جس چیز کا وہ کہتا ہے اس چیز سے انسان دور رہے تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں ہماری مسجدیں جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ویران ہو جاتی ہیں۔ مسجد میں ایسا لگتا ہے سونا سونا کہ وہی نمازیوں کی ایک صف اور ہر طرف جو ہے وہ کیا نام ہے، جیسے پہلا ماحول تھا ویسا ہو جاتا ہے۔ اور پورا سال وہ ایک ہی صف وہ باقی رہتے ہیں، جی، وہی مسلم۔ جو یہ یقیناً یہ بات ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو ایک ہر طرف رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسلمان سوسائٹی میں لوگ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اور ہر طرف سے لوگ نمازیں پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں۔ جب دوسرا دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ یقیناً اس مہینے کی ایک خاصیت ہے، اس مہینے کی ایک روحانیت ہے کہ جو روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج ہماری مسجدیں بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، بہت شاندار ہیں۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مانی الآثار درس نظامی کے نصاب کے اندر یہ کتاب شامل ہے، آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے شافعی تھے، جب آپ نے احناف کو اچھے طریقے سے پڑھا تو آپ حنفی ہو گئے۔ پھر آپ نے طحاوی شریف کے نام سے ایک کتاب لکھی شرح مانی الآثار، اس کے اندر آپ ایک طرف شفافی کے دلائل پیش کرتے ہیں، ایک طرف احناف کے دلائل پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد نیچے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے اندر احناف اور شفافی کا نماز عصر میں کے معاملے میں اختلاف ہے، اس مقام پر جو ہے وہ آپ نے ایک بحث کی ہے کہ جو ہے وہ نماز ظہر، صحابہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نماز ظہر کیسے ادا کرتے تھے؟ اتنے تپتے ہوئے صحرا کے اندر، اور اوپر تپتا ہوا سورج اور نیچے تپتا ہوا ریت، اور یہ کچی مسجدیں، کھجوروں کی چھال سے مسجد بنی ہوئی، تو آپ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نماز ایسے پڑھتے تھے کہ جب گرمی کا موسم آتا، حکم یہ ہے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جب سردی کا موسم ہو تو نماز ظہر جلدی پڑھی جائے، اور جب گرمی کا موسم ہو تو نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے، آرام سے پڑھی جائے۔ تو آپ سے سوال کیا کہ آپ کیسے پڑھتے تھے؟ کہا کہ ہم زمین سے ریت کو اٹھاتے تھے، اپنے ہاتھ میں بول بناتے تھے، اچھا، پھر ان کو رکھتے تھے، جب تھوڑی دیر رکھنے کے بعد ان بولز کو اپنی جبین سجدے کی جگہ پر رکھتے تھے اور اپنے گھٹنوں کی جگہ پر رکھتے تھے، اور پھر اس ریت کے اوپر ہم نماز ظہر ادا کرتے تھے، اس ریت کے اوپر ہم نماز ظہر ادا کرتے تھے۔ اور پھر سوال کیا کہ جب بارش ہوتی تھی تو کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو کہا کہ ہماری مسجدیں کچی تھی، جب بارش ہوتی تو سارا پانی مسجد کے اندر آ جاتا اور ہماری مسجد ساری بھیگ جاتی، گیلی ہو جاتی، اندر گار ہو جاتا، لیکن ہم اس گار پر بھی نماز پڑھتے تھے۔ آج ہماری مسجدیں اعلیٰ و عرفہ ہیں، ہماری مسجدوں میں خوبصورت قسم کے کارپیٹ ہیں، اعلیٰ قسم کے ماربلز ہیں، اعلیٰ قسم کی لائٹس ہیں، ہر سہولت موجود ہے۔
یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سردی کے موسم میں ہماری مساجد کے اندر گرم پانی دستیاب ہے، یعنی ہماری مسجدوں کا آج ماحول ہمارے گھروں سے بھی زیادہ اچھا ہے اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں اتنا وہاں سکون ہے، اور یقیناً سکون ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں نازل ہوتی ہیں، تو یقیناً وہ بہت سکون کی جگہ ہے۔ لیکن آج ہماری مسجدیں اعلیٰ و عرفہ ہیں، لیکن ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ اس وقت لوگوں کے پاس جو ہے وہ مسجدیں اعلیٰ و عرفہ نہیں تھی، لیکن ان کے اندر نماز کا جذبہ ایسا تھا کہ کہیں نماز نہ چھوٹ جائے، کہیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت سے نہ ہم رہ جائیں، ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھیں۔ تو یقیناً یہ جو ہے وہ ان کے ایمان کا بھی حصہ تھا، اور پھر ان کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی تھی، پھر ان کی دین سے جو خاص طور پر لگاؤ تھا، لگن تھی، محبت تھی۔ تو آج ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ صحابہ علیہم الرضوان بھی ہماری طرح جو ہے وہ انسان ہی تھے، دشت دشت دریا بھی نہ دیکھے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ یا رسول اللہ جہاں بھی آپ نے پکارا ہم حاضر ہو گئے، آپ کا صرف حکم ہونا چاہیے، ہم وہاں پہنچ جاتے، آپ کا حکم ہے کہ رات میں نکلیں اور جا کر جنگ کریں، تو یا رسول اللہ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ تو آج ہمارا زمانہ الحمدللہ بہت آسانیاں ہیں ہمارے لیے، بہت آسائش ہیں۔ آج کے دور میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عبادت نہیں کر سکتا، کیوں کہ مسجدوں کے اندر اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ چیئرز بھی رکھی ہوئی ہیں، اور بھی مثلاً ہر قسم کی سہولت موجود ہے، لیکن ہم سب کے اندر یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے علاقوں میں ہماری جو مساجد ہیں ان کو آباد کرنا چاہیے، یقیناً، اور ان کو ہمیشہ جو ہے وہ آباد رکھنا چاہیے۔ یقیناً مولانا صاحب آپ نے بخوبی کہا کہ اگر ہم جائزہ لیں تو حالات کچھ اس طرح ہیں کہ یقیناً اصحاب کرام یا پھر ہمارے بزرگان دین کے جو علاقے تھے، جو مسجدیں تھیں، جو خانقاہیں تھیں، آپ دیکھیں گے وہ کچے تھے، جی بالکل، مگر ایمان پختہ تھا، پختہ تھا، مگر آج اس کا برعکس ہے۔ آج اس کا برعکس ہے۔ ٹھیک، اگلا سوال تھا آپ کا کہ ہمارے قرآن جلدانوں میں چڑھے جاتے ہیں، ہمارے قرآن جو ہے جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے ان کو اس کے بعد اس کو پڑھ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب ہمارا آج کی سوسائٹی میں ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے قرآن کوئی مر جائے تو نکالا جاتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، وگرنہ جہاں بڑے بوڑھے آج بھی موجود ہیں وہاں وہ قرآن کو نکالتے ہیں اور روزانہ بھی تلاوت کرتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ ہماری تلاوت کا معمول ہمیشہ رہے، ہمیشہ ہم تلاوت کرتے رہیں، کہ جس طرح جو ہے وہ ایک بندے کے بارے میں قرآن کی محبت کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک بندہ مر گیا، اس کی قبر سے جو ہے بہت اعلیٰ و عرفہ قسم کی خوشبو محسوس ہونا شروع ہوئی، سارے قبرستان میں لوگ تلاش کرنا شروع ہو گئے کہ آیا کون سا ایسا سبب ہے کہ اس قبرستان سے مشک سے بھی زیادہ اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک قبر پر پہنچ گئے، جب وہ اس قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ اندر سے خوشبو آ رہی ہے اور مردہ اس کے اندر سلامت ہے، لہٰذا وہ تلاش کرتے کرتے اس کی بیوی کے پاس چلے گئے۔ جب اس کے گھر میں گئے تو پھر اس کی بیوی سے سوال کیا کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ آپ کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی قبر سے مشک سے بھی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا، میں ایک دیہات میں رہنے والی خاتون ہوں، میرا شوہر بھی ایک دیہات میں رہتا ہے، لیکن اس کی قرآن سے محبت ایسی تھی کہ وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، روزانہ نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تو اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، میں قرآن نہیں پڑھتا، تو پھر وہ کیا کرتا کہ قرآن شریف کو کھولتا اور یہ کہتا کہ اے اللہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ حق لکھا ہوا ہے، سچ لکھا ہوا ہے، یا اللہ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے مشک سے بھی اعلیٰ و عرفہ جو ہے خوشبو پیدا فرما دی، اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ قرآن سے محبت کرو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قبر کی روشنی کی دلیل ہے، قبر کی لائٹیں اگر چاہیے تو پھر قرآن سے محبت کرو، تمہاری قبر بھی روشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت قبلہ ہمارا مقررہ وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، میں آپ سے دو آخری سوالات کرنا چاہوں گا۔ رمضان کے بعد جو اچھے اعمال ہم نے آغاز کیا رمضان کے مہینے میں، جیسا کہ آپ نے خود کہا، تلاوت کلام پاک، نمازوں کی پابندی، اچھے اعمال، تو ان کو رمضان کے باہر ہم کس طرح ان کو ہم برقرار رکھ سکیں؟ کم سے کم اگر اتنا نہیں جتنا کہ ہم رمضان میں کرتے تھے، کم سے کم مختصر ہی چھوٹا عمل ہی
مگر وہ اس کو ہم برقرار رہیں، کس طرح وہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ انسان جو ہے وہ جس چیز کو تھامے استقامت کے ساتھ پکڑ لو، دیکھو کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے ہوتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا رہا ہے، تو یقیناً یہ سیدھا راستہ ہے۔ جب سیدھے راستے کا تعین کر لو تو اس کو پکڑ لو، اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پر ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہوتا ایسا ہے کہ بعض لوگ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بالکل یقین، ہر کام کرتے ہیں، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب ہمارے سماج میں ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر بن خطاب نے کوفہ بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو دین پڑھائیں، تو آپ ہفتے میں صرف ایک دن، بدھ کے دن، وینسڈے کے دن آپ سبق پڑھاتے تھے، تو وہاں رہنے والے لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ہفتے میں ایک دن سوال کرتے ہیں، ایک دن پڑھاتے ہیں، آپ کو ڈیلی پڑھانا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تھوڑا کھاؤ اچھا کھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کیا بات، اگر ڈیلی پڑھاؤں گا، روز پڑھاؤں گا، اگتا جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے، چھوڑ دو گے، چونکہ اسلام نیو پھیل رہا تھا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی سوچ اور فکر کے مطابق کام کرتے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایسا کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ ہم عبادت تھوڑی کریں لیکن للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کریں، اس انداز سے کریں۔ ہم رمضان شریف کے مہینے میں تہجد کی نماز 12 رکعت پڑھتے تھے، 12 رکعت پڑھتے تھے۔ جب رمضان گزر جائے تو ہم روزانہ جو ہے وہ 8 رکعت پڑھیں۔ ہم رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ ایک سی پارہ تلاوت کرتے تھے۔ اب ہم روزانہ ایک سی پارہ تلاوت نہیں کر سکتے، اتنا ٹائم نہیں، آدھا سی پارہ کریں۔ آدھا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو ہے وہ 1 رکوع تلاوت کریں، یعنی کہ ہم عبادت کو پکڑ کر رکھیں، تھام کر رکھیں، تھوڑی کریں، للہیت کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، لیکن اس کو تھام کر رکھیں۔ ہم تراویح کی نماز روز پڑھتے تھے، رمضان ختم ہو گیا، اب ہم عشاء کی نماز بھی نہ پڑھیں تو یہ غیر مناسب طریقہ ہے۔ لیکن اگر ہم روزانہ نماز عشاء پڑھتے رہیں پابندی کے ساتھ تو یقیناً یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھلائی کا ذریعہ ہیں، یہ سب چیزیں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، اور یہی سب ادائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے تھوڑی کرنا تیرا کام ہے، اس کا اجر زیادہ کرنا میرا کام ہے، اس کا اجر زیادہ کرنا میرا کام ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ ہمیں اس چیز پر گامزن رہنا چاہیے اور پختگی کے ساتھ ہماری جو ایک سوچ بن چکی ہوتی ہے رمضان شریف کے مہینے میں عبادت کرتے ہوئے، ہماری ایک اچھی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، مسجد میں نمازیوں کے ساتھ یا مسجد کے مولانا، مسجد کے امام جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگاؤ، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے جو ایک محبت اور صحبت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اس کو کم نہیں ہونے دینا چاہیے، اور جب کم ہونا شروع ہو جائے تو رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، اے میرے مالک و مولا، یا اللہ اب میرے دل میں محبت کم ہو رہی ہے، یا اللہ اس محبت کو برقرار رکھنا، کم نہیں ہونے دینا، تاکہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ، اور آخر میں یقیناً جب رمضان کے بعد عید کا موقع ہوتا ہے، خوشیوں کا موسم ہے ایک طرح سے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ یا تو محافل ایک طرح سے ہو رہی ہیں اور رشتہ داروں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ منع نہیں ہے اسلام میں، یہ منع نہیں ہے یقیناً۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرح سے جب ہم کچھ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جہاں سے کبھی کبھی ہم اسلام کے دائرے سے بھی باہر نکل جاتے ہیں، یا پھر سنیما ہال جانا، یا پھر کیونکہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تو رمضان گزر چکا ہے تو اب سب ہمارے لیے وہ جائز ہے ایک طرح سے، تو اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیکھیں، اور اسی کے ساتھ ہم اب پروگرام کا اختتام بھی کریں گے۔ دیکھیں، اب جب سارے مہینے میں عبادتیں کی ہیں، رب کو منایا ہے، اور اب جو ہے وہ ہر چیز کو اس طرح کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور غور کرو کہ آخرت کے لیے کیا کیا ہے، اللہ سے ڈرو، یقیناً وہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنہوں نے بلا دیا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا دیا، اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو یقیناً اس مہینے میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جو ہے وہ ایسی توبہ کرنی چاہیے کہ جو ہمیشہ برقرار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ معصوم ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ سے ایک قول مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک قول کے مطابق میں روزانہ 101 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، آپ کو استغفار کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ استغفار کر رہے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کرتا ہے اور وہ دوران سفر آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے کہ اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، کہیں چلی جاتی ہے۔ اب وہ صحرا میں دیکھتا ہے آگے پیچھے کہ صرف موت ہی موت ہے، تو کہا کہ وہ ایک کنارے پر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر اب وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی سواری آ چکی ہوتی ہے۔ جب اس کے سامنے اس کی سواری آتی ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے اللہم انت ربی و انا عبدک، کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو کہا کہ وہ خوشی میں محبت میں یہ کہہ دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو یقیناً جب سارا مہینہ استغفار کیا ہو، توبہ کیا ہو، اب جب عید کا دن آ جائے اور وہ برے اعمال کی طرف لگ جائے، برے کاموں کی طرف لگ جائے، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی اس تقریب کو ختم کرتا ہوں کہ مولانا کفایت علی شاہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں کہ جب آپ کو پھانسی کے پھندے کے قریب لے جایا گیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں انسان کو درس دیا اور بتایا کہ انسان تیری زندگی یہ ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ مجھ سمیت ہم سب کو جو میں نے کہا مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مولانا علوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ کبھی اور ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارا عنوان رہا بعد رمضان، یعنی کہ رمضان کے بعد کے حالات۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو جو باتیں بھی حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عمران سیالوی چشتی دامت برکاتہ عالیہ نے بتائی، ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کی محفل اختتام پذیر ہوتی ہے۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔